دا ښځینه خو دهشتګر نه دی، دی به وجوده چې د میږ اغوست صحیح چاته نه رسوي. 175 children had already been murdered by US drone strikes in Pakistan. One of the things we heard from several people is that they didn't know what America was before drones. And now what they know of America is drones and terror. 6 seconds before missile impact, something runs around the building. I believe there was a child killed. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ. آپ دیکھ رہے تھے ٹریلر ایک ڈاکیومنٹری فلم کا ڈرون واز کا. اس کی ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں جمائمہ خان اور اگلے 2 ہفتے کے اندر یہ پوری ورلڈ میں ریلیز ہونے والی ہے اور بڑی یعنی پروبنگ قسم کی فلم ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈرون حملوں میں کتنی معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جان لی جاتی ہے. تھینک یو جمائمہ خان. آج ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جب بھی وہ ہمارے شو پہ آتے ہیں ہمارے شو پہ کی رونق بن جاتے ہیں. لیکن ان کو میں نے شروع کرنے سے پہلے 2 تصاویر آپ کو دکھانی ہے. ایک تو یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ پریزیڈنٹ اوباما کی اور میاں نواز شریف کی جو کندھے پہ ان کے ہاتھ رکھ کے تھپکی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چل کاکا جاؤن کام کر جو میں تن کیا شاباش بول نہ جائیں. اور دوسرے میں آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف جو ہے ان کے ہاتھ میں نوٹ بک ہے اور اوباما ہنس کے باتیں کر رہے ہیں اور وہ یعنی ہر پوائنٹ انہوں نے نوٹ کرنا ہے، انہوں نے لکھنا ہے. اس میٹنگ کے بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری کا بیان آ چکا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کی پہلے بھی بہت کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ نوشتہ ادوار کی طرح صحیح ثابت ہوئی ہیں. مثلا انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف اور جان کیری کے درمیان جو میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد پریزیڈنٹ اوباما سے میٹنگ ہوئی، اس میں یہ طے پایا ہے کہ ڈرون حملے متواتر جاری رہیں گے اور وہ مارتے رہیں گے لوگوں کو. پاکستانی جو پولیٹیشنز ہیں یہاں پہ وہ واویلا کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ان کو روکیں گے نہیں. انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کی جو گیس پائپ لائن ہے اس کو اب کوئی تندہی سے اس کو پرسو نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ معاملہ کھٹیا میں پڑ گیا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا 2 مہینے پہلے کس ملک کی وجہ سے خاص طور پہ یہ ہو رہا ہے. اور پھر پرائیویٹائزیشن، کون کون سی پاکستان کے ادارے ہیں جن کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. میرے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ محترم شیخ رشید احمد ہیں. اور شیخ رشید احمد کے متعلق آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ان سے ہر وہ شخص ناراض رہتا ہے جو جاگیردار ہو، جو وڈیرا ہو، جو سرمایہ دار ہو، کیونکہ شیخ رشید احمد کی جو الفاظ ہیں، جو ان کی ووکیبلری ہے، وہ ایک غریب پسے ہوئے مزدور، کسان اور محنت کش کی ووکیبلری ہے. اور یہی شیخ رشید احمد کی خاصیت ہے کہ وہ پاکستان میں ایک بہت بڑی جو معصوم اور طبقہ جو غربت کی سیل کے نیچے پس رہا ہے، اس کی آواز اکیلے شیخ رشید جو ہیں اس وقت اٹھا رہے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مبشر صاحب. شیخ صاحب ڈرون حملے بند نہیں ہو رہے. وزیر اعظم کے ایجنڈا اور اوباما کی میٹنگ کا ایجنڈا پہ بھی ڈرون حملے نہیں تھے، لیکن ہم سے جھوٹ بولا گیا کہ ڈرون حملوں کی بات کی جائے گی. نہ ڈرون کی بات ہوئی، نہ ڈاکٹر عافیہ کی بات ہوئی. ہاں، شکیل افریدی کی بات ہوئی ہے کہ اس کو کس طرح سے رہا کر کے امریکہ واپس بھیجا جائے. عوام سے اب بھی اتنا جھوٹ؟ عوام کو اسی قابل سمجھا جاتا ہے. اس عوام کو پتہ نہیں تھا کہ ڈرون حملے نہیں رک رہے. پتہ ہے ان کو، ایسے ہی بس اب کیا کہوں. کیا وہ عافیہ صدیقی آ رہی ہے PK 701 پہ کر سو واپس. سر جی یہ سارا کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. میں نے تو ہاتھ کم رکھا کیونکہ ابھی میں کہوں گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قوم کو نہیں پتا یا 322 ملین جو ملے ہیں فنڈ انہوں نے ریلیز کیے ہیں وہ تو ہم نے پہلے یوٹیلائز کیے ہوئے ہیں. اور 1.6 بلین جو انہوں نے دیے ہیں وہ کیری لوگر بل کے رکے ہوئے ہیں. 2014 سے شروع ہوں گے اور 300 400 ملین سالانہ کے طور پر یہ آپ کو ہدیہ کے طور پر پیش کیے جائیں گے. اس قوم نے کیا کرنا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس قوم کو فرنٹ پیج پہ خبر مل رہی ہے کہ زعفرانی پلاؤ اور کدو کا سوپ اور آپ بھلا کرے دال ہمارا کیا ہوا ہے، دال کی پتہ نہیں کس کی صورت حال ہے. آپ مجھے بتائیں. مجھے تو شک ہے کہ یہ نومبر میں شمالی وزیرستان جائیں گے آپریشن کے لیے. اور نواز شریف صاحب نے بہت ظلم کیا ہے. میں ظلم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں.
سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب جوائنٹ چیف آف سٹاف کا پوسٹ خالی ہو چکی تھی, جب آرمی چیف نے اپنا کہہ دیا کہ میں اب کینڈیڈیٹ نہیں ہوں, یو مسٹ ہیو ٹو اناؤنس دیز ریسپیکٹیبل پوسٹ, ریسپیکٹیبل, دی ٹاپ امپورٹنٹ پوسٹ آف دی پاکستان آرم فورسز. اور امریکہ جانے سے پہلے آپ میں کیا رکاوٹ تھی؟ جس شخص نے آپ کو یہ مشورہ دیا وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے. اب پاکستان کو آپ کس طرف لے کے جائیں گے مجھے بتائیں, مجھے بتائیں آپ کس طرف لے کے جائیں گے؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ آئیں گے یہاں کپڑے تبدیل کرنے, سوانا لیں گے, سٹیم لیں گے, بات لیں گے, پھر آپ لندن چلے جائیں گے. ہم ڈینگی میں مر رہے ہیں, پنڈی میں جنازے پہ جنازے اٹھ رہے ہیں گلیوں میں, آپ پھر آئیں گے نہائیں گے, پھر آپ سری لنکا چلے جائیں گے, پھر آئیں گے, پھر نہائیں گے, پھر آپ بینکاک چلے جائیں. ہم تو آپ کا سرپرائز وزٹ ہے. اس ملک کو ایسا پرائم منسٹر نصیب ہوا ہے جو پاکستان وزٹ پہ آتے ہیں, اینڈ دی ہول ریزلٹ ول بی بگ زیرو, کیونکہ آپ کنفیوزڈ ہیں, آپ کلیئر ہی نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں سوائے کہ اس بات کے کہ آپ نے کہا کہ اسٹریٹجیکل ڈائلاگ شروع ہو گئے, آپ بالکل ٹھیک ہیں. انڈیا میں فرسٹ ٹائم الیکشن پاکستان سے نفرت پر لڑے جا رہے ہیں. آج وہ رائزنگ انڈیا کا سلوگن نہیں ہے وہاں, آج اینٹی پاکستان کا سلوگن ہے. اور قوم کی صورت حال یہ ہے کہ قوم کو کچھ آپ بتا ہی نہیں رہے. آپ مجھے بتائیں مذاکرات کا آپ نے اتنا ڈھنڈورا پوٹا, کیا ہوا ہے اس مذاکرات کا؟ مجھے بتائیں یہ قوم کے سامنے. مجھے الگ اس لیے رکھا کہ شیخ رشید ٹی وی پہ جا کے بک بک کرے گا. ہائی آفیشیل میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شیخ رشید کو علیحدہ رکھو, اعجاز الحق کو ساتھ رکھ دو, کہیں وہ اکیلا ہی ہمیں نہ پڑ جائے. کیا اب مذاکرات میں کسی نے رابطہ کیا جی؟ میں ان آنے والے 3 مہینوں کو مبشر لقمان صاحب خوفناک مہینے دیکھ رہا ہوں. فروری تک یہ خوفناک مہینے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کا کوئی اونٹ ہی نہیں بیٹھ رہا سیدھا. ایک فل ٹائم اس ملک میں فنانس منسٹر کی ضرورت ہے, منشی سے فراغت حاصل کی جائے. ایک فل ٹائم فنانس منسٹر کی ضرورت ہے, ایک فل ٹائم فارن منسٹر کی ضرورت ہے, ایک فل ٹائم ڈیفنس منسٹر کی ضرورت ہے. اگر یہ یہاں پہ فارن منسٹر ہوتا تو جان کیری کے دفتر پہ چل کے پرائم منسٹر کو نہ جانا پڑتا. پرائم منسٹر کو, جان کیری کو چل کے پرائم منسٹر کے پاس آنا چاہیے تھا. اگر یہاں فل ٹائم فارن منسٹر ہوتا, وہ چل کے جان کیری کے پاس چلا جاتا تو کوئی مذائقہ نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں اگر کوئی خبریت ہے, آپ یقین جانیں کہ جس وقت میں جلدی سونے والا آدمی ہوں, میں نے کہا شاید کوئی ایکسکلوسیو خبر ہو, سب چینلوں کے مورال بتا رہے تھے کہ بھائی کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 میں, بھائی اسی پہ قوم خوش رہے, زعفرانی پلاؤ اور قیمہ اور دال, ہاں جی کھاؤ دال جڑی نبے نال, یہی آپ کا مقدر ہے. اور ہمیں آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, 3 دن اب برطانیہ کے پیچھے لگائے رکھیں گے, پھر اس کے بعد ادھر لگائے. یار ہمارا مسئلہ اندر سے ہے, ہمارے اندر سویئر کرائسس ہیں. بجلی اتنی مہنگی ہو رہی ہے, اتنی مہنگی ہو رہی ہے مبشر لقمان صاحب, یہ 85-87% سے جو ریونیو کلیکشن ہو رہی تھی وہ 70-71% پہ چلی گئی ہے. 10% بجلی چوری بڑھ گئی ہے ملک میں, اور اس کا کتنے 100 ارب روپے ہے. ایک وہ گردشی قرضہ کیا ہے, وہ قرضہ ہے. وہ قرضہ جو ہے جو ہماری جان پہ یہاں تک پھنسا ہوا ہے, ہماری جان کو ٹھوسے ہوئے ہے, وہ پھر تیار ہے. 32 پیسے پھر بڑھائے ہیں. اور ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن کا یہ حال ہے کہ آج میں نے کمشنر کو فون کیا کہ باز آ جاؤ, ملک شہر میں ڈینگی سے جنازے اٹھ رہے ہیں, آپ ہلکا بندیاں کر رہے ہیں جی, مطلب کی اس محلے کو ادھر سے کاٹ دو, اس محلے کو ادھر سے کاٹ دو, اس کو ادھر سے لگا دو, وہ بلدیاتی مرضی سے تیاری ہو رہی ہے نا جی. انہوں نے اسی طرح تو دھاندلی کرنی ہے. ہاں جی, اور کرائے کے گھروں میں بیٹھ کے نقشہ بندیاں اور ہلکا بندیاں ہو رہی ہیں. آج بھی میں نے کمشنر صاحب کو کہا کہ مت ظلم کرو, کافی ہو گئی, آگے 3 حلقوں کے نتائج آئے ہیں. کراچی میں جس دن پنجاب میں نتیجہ آ گیا 123 کا, 125 کا, 122 کا, یہ پھر حالات یہ نہیں رہیں گے. شیخ صاحب مجھے عمران خان نے 4 کا دیا. میں عمران پہ میں آتا تو ہوں. 50 حلقوں کو کہتا ہوں انگوٹھے چیک کیے جائیں. 50 کیا, میں آپ کو بتاؤں کم از کم 150 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے. کیسی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب.
ہم نے تو کئی اتنی لمبی لمبی ویڈیو فوٹیجز بھی دکھائی ہیں. بٹ اینی وے 2 سوالات میں ایک ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ڈالر کی قیمت دیکھیں, آٹے کی, بجلی کی, پیٹرول کی, گیس کی کمی اور اس کی مہنگائی, یہ سب کچھ آپ دیکھتے ہیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو 15,000 سے 20,000 روپے تنخواہ لینے والا ہے, ہم اس کو کہہ رہے ہیں یا تو تم اپنی عزتوں کے سودے کرو خدا نخواستہ, یا تم چوریاں اور ڈاکے ڈالو, کیونکہ 15,000 میں تو چنے کی دال بھی نہیں 3 وقت کھا سکتا انسان. دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے میاں صاحبان دونوں نے بار بار کہا تھا کہ لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لے کے آئیں گے, اور شہباز شریف نے تو یہاں تک تقریر میں کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہ ختم ہوئی تو میرا نام بدل دیں. پتہ نہیں, یہ نہیں انہوں نے بتایا تھا کہ میرا نام کیا رکھیں, کریم الدین بلگرامی رکھیں, محمد عبد الجبار رکھ دیں, کیا رکھیں. لیکن اور پھر کبھی انہوں نے کہا زرداری کو بالوں سے پکڑ کے ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, کشکول توڑنے کے دعوے کیے گئے. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. فیکٹ یہ ہے شیخ صاحب, آپ بھی لنڈن جانتے ہیں, آپ کے بھی بڑے وہاں پہ فینز ہیں, ایلفرڈ میں کتنی نئی بلڈنگز جو ہیں وہ میاں برادران نے خرید لی ہیں, اور کتنی منزلہ بلڈنگز ہیں. یہ لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی, اور یہ 15,000 روپے والا یہ کیا کرے, خودکشی کر لے. اب مبشر لقمان صاحب, میں آپ کو کریکٹ کروں پہلے معذرت کے ساتھ. جی. 15,000 تو 1-2% لیتے ہوں گے, یہ بہت بڑی تنخواہ بتا رہے ہیں. میں نے چیلنج کیا ہے اس ٹی وی پہ کہ 4,200 روپیہ ریڈیو پاکستان میں عارضی ملازمین کی تنخواہ ہے. اگر پرویز رشید اس کو غلط ثابت کر دے, میں صبح جا کے قومی اسمبلی, ویسے ہی میں تنگ ہوں اس سے اسپیکروں میں صبح جا کے چھوڑ دوں گا ایسے سب. 4,200 روپیہ تنخواہ ہے, سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ریڈیو پاکستان میں, پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے ایک سڑک ہے دونوں کے درمیان. 15,000 روپیہ کیا بات کر رہے ہیں, عمومی طور پر 7 سے 10,000 روپیہ تنخواہ ہے. 15,000 روپیہ کس کی تنخواہ ہے جی؟ 15,000 روپیہ تو بڑی عیاشی والی تنخواہ ہے. اور اس ملک میں جتنا کرائم ہو رہا ہے, جتنے مسئلے ہو رہے ہیں, یہ ملک ریو ڈی جنرو اور سیم پالو اور بینکاک اور ہوچی من سٹی بنتا جا رہا ہے. اس ملک میں زندہ رہنے کے لیے ایک وہ لوگ ہیں جن کو دولت کا کوئی حساب نہیں. ڈالر 125 کا بھی ہوگا تو ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں. جی ہاں, آپ صرف لندن کے کھیل رہے ہیں, کیا آپ کو دبئی کے 2 ٹاور نہیں نظر آ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اسپین نہیں نظر آ رہا, سعودیہ نہیں نظر آ رہا؟ اور یہ سعودیہ ایک جو ڈیفرنٹ سٹینڈ لے رہا ہے اس دنوں امریکہ کے بارے میں, میں سمجھتا ہوں ایک ڈیفرنٹ سیاست بدل رہی ہے. یہاں ہلچل ہے ان 3-4 مہینوں میں, جو میں نے آپ کو فروری تک کی ڈیٹ دی ہے, اس ملک میں ہلچل ہونے جا رہی ہے. لیکن شیخ صاحب فائنینشلی تو ٹوٹلی لاس. مجھے جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, معذرت کے ساتھ آپ کو میں قطع کلامی کر رہا ہوں, کہ اصل میں گیپ کے بعد آیا ہوں اور کئی چیزوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن میں ایک حساب لگا رہا تھا ابھی, اور میری پوری ریسرچ ٹیم حساب لگا رہی تھی. پوری دنیا کے ڈیموکریٹک ورلڈ کے جتنے صدر یا وزیر اعظم ہیں, میاں نواز شریف ان میں سب سے زیادہ امیر آدمی ہیں. پوری دنیا میں ڈیموکریٹک ورلڈ میں جتنے بھی گھر ہیں, ان میں سب سے بڑا گھر جو ہے ذاتی, وہ میاں نواز شریف کا ہے. اور بھیک ہم مانگنے کہاں جا رہے ہیں؟ تو دولت کس کی باہر سے آنی چاہیے یہاں پہ, آپ کی, میری, کس کی؟ مبشر صاحب, میں منسٹر انویسٹمنٹ رہا ہوں نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور جو وجہ لڑائی بنی اسحاق خان کی جب انہوں نے میری جگہ پہ اسحاق ڈار صاحب کو لائے, وہ منشی ڈار کو, اور اس ہاں جی منشی ڈار کو, جب منشی صاحب کو لائے تو اسحاق خان نے اسے کہا کہ بھئی شیخ رشید نے کوئی کارخانہ نہیں لانا, نے کوئی لون نہیں دینا, کچھ دینا نہیں ہے, تم نے کم از کم کام کو سمجھتا ہے, تم نے اسے کیوں چینج کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی انٹرنیشنلی ساری دنیا میں کانفرنسز انویسٹمنٹ کی میں نے کی, اس وقت یہ ماحول نہیں تھا. آج ہر آدمی یہ پوچھتا ہے کہ ایک جعلی دواخانہ کھولا ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج کا, یہ منشا نے اور ککیل ڈیڈی ٹائپ اور داؤد چاؤد نے فراڈ خانہ کھولا ہوا ہے منی لانڈرنگ کا. بابا پاکستان میں کون انویسٹمنٹ لائے گا؟ آپ لے, نواز شریف حلف پہ کہے کہ میری جتنی دولت ہے, آصف زرداری حلف پہ کہے, اسفند یار حلف پہ کہے کہ میری جتنی دولت ہے میں باہر سے لا رہا ہوں, آپ دیکھیں اس ملک کا رنگ ہی بدل جائے. اور جتنی سوئٹزرلینڈ میں, آپ اقوام متحدہ میں جائیں, یونائٹڈ نیشن میں جائیں کہ یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ. کیا فائدہ ہے ایسے نیب کا؟ مجھے بتائیں, اس قوم کا مذاق اور پیسے ضائع ہوں گے. کیا وہ حدود, کیا وہ دیبیا مل کا کیس کرے گا, اتفاق فاؤنڈری کا کیس کرے گا, وہ سرے محل کا کیس کرے گا؟ یہ ملے ہوئے ہیں جناب, یہ ملے ہوئے ہیں. میں خدا کو گواہ کہہ کے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی
کوئی اپوزیشن کا رول ادا نہیں کرے گی. بیٹے نے آ کے پھلجھڑیاں چڑھائی ہیں بلاول نے, میں بچہ اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا, جس کا باپ یہ کہتا ہے کہ بڑھاؤ نواز شریف قدم, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ وہ نعرہ جو مسلم لیگی لگایا کرتا تھا, یعنی فرنچائز ہی بیچ دی ہے, جیسے وہ کوئی فارن کا فاسٹ فوڈ ہوتا ہے, اس نے کہا لے جاؤ پیپلز پارٹی جہیز, میں جا رہا ہوں دبئی, آؤں گا کئی انس پہ. دیکھیں پاکستان کی موسٹلی سیاست دبئی اور لندن میں شفٹ ہو چکی ہے. سعودی عربیہ بھی, ہر پارٹی کا ہے جی, سعودی عربیہ بھی ہے فزیکلی سعودی عربیہ بھی ہے, لیکن دیکھیں سعودی عربیہ کی بات تو دیکھیں, انہوں نے انوائے بھیجے ہیں 4 ملکوں نے کہ مشرف کو بھیج دو. سعودی عربیہ بھی شامل ہے, چین بھی شامل ہے, امریکہ بھی شامل ہے, ٹرکی بھی شامل ہے, UAE بھی ہے. سو یہاں وہ عدالتوں کے رکڑے میں آ چکے ہیں, وہ نہیں جا سکتے یقیناً جب تک عدالتیں انہیں فری نہ کریں. یہ کریں گی فری, کیا کیس کیا ہے, فری کریں گی یہ, مجھے نہیں ورنہ بہت سارے لوگ پھنسیں گے. یہ بات ہے, ایک عدالتوں کا مسئلہ, میں اس پہ زیادہ نہیں جانتا, فیصلہ عدالتوں کے پاس ہے. جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ خاندان اپنی ذات کا خاندان ہے. آپ دیکھیں گے ان کے وزیر بھی ان سے انقریب نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے. کافی دبے الفاظ میں شکایتیں بھی کر رہے ہیں, بہت دبے الفاظ میں ہم سے شکایتیں کرتے ہیں. ضرور کرتے ہوں گے جی, ضرور کرتے ہوں گے. جب میں اسمبلی میں تقریر کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں تو سب کی نظریں ایک چمک ہے ان کی آنکھوں میں, وہ کہتے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں. ابھی تک اس اسمبلی کی کارروائی غیر آئینی ہے. میں نے چیخ کر کہا کمیٹیاں بنی ہیں, 30 دن کے اندر کمیٹیوں بننے کے بعد کمیٹیوں کے چیئرمین بننے ضروری ہیں. کوئی چیئرمین نہیں بنایا کمیٹیوں کے, کوئی الیکشن نہیں ہوا, کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, نہ اپوزیشن بول رہی ہے نہ گورنمنٹ بول رہی ہے. بھائی جان آپ کا الیکشن بھی اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. یہ عوام کا نہیں, فخر الدین ابراہیم کا مینڈیٹ ہے, جن کو کچھ عدالتوں نے مینڈیٹ دے دیا, یعنی آرٹیکل. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ IMF کا مینڈیٹ ہے. اوکے, یہ IMF کا مینڈیٹ ہے. فخر الدین بیچارے نے کیا, اسے تو میں نے پہلے کہا تھا اس ملک میں, دیکھیں سرتاج عزیز صاحب ناراض نہ ہو, فائل اٹھا کے گئے ہوئے ہیں ساتھ. اس گول گپے والے سے تو 1,00,000 درجے بہتر تھا. غوث علی شاہ 1 کروڑ درجے بہتر تھا. گول گپے نہیں شیخ صاحب, دہی بلے. مجھے آپ بتائیں, دہی بلے, دہی بلے والا گول گپ ہے جی. یعنی وہ ایسا صدر دیا کہ جو ایمبیسیوں کو بلا کے ویزے کی ریکویسٹ کرتا ہے. ایک ایسا صدر دیا جو ایمبیسیوں کو کہتا ہے کہ جناب علی مجھے دعوت پہ بلاؤ. یعنی ایمبیسیاں بھی اس کو اس قابل نہیں سمجھتی, اس ملک کا صدر ہے کہ اس کو دعوت پہ بلائیں. یعنی کس قدر افسوس کا مقام ہے. وہ یہ نہیں, ہو سکتا ہے یہ سوچتی ہو نا کہ یہ ایک طرف ہم اس کو بلائیں, دوسری طرف یہ کیٹرنگ کے ٹھیکے مانگ لیں ہم سے کوئی, پھر کیا کریں. اب میں وہ نہیں. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں آتا ہوں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ایک امریکن اخبار واشنگٹن پوسٹ, بڑا مایہ ناز اخبار ہے, اس نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے ڈرون حملے جو ہیں ان کا علم پاکستانی حکام کو بھی تھا, بلکہ اکثر ان کو پہلے بریف کیا جاتا رہا ہے اور ان سے انٹیل شیئر کی جاتی رہی ہے. اور واشنگٹن پوسٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر CIA کے ہیں وہ حسین حقانی کو خاص طور پہ ایمبسی میں جا کے بریف کرتے تھے کہ کس کس جگہ پہ ہم ڈرون حملہ کب کب کرنے والے ہیں, اور یہ کہنا کہ یہ صرف امریکہ کر رہا ہے یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. شیخ صاحب بات پتہ ہے کیا, میں نے آپ سے کھل کے ایک سوال پوچھنا, اور مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے پورا کھل کے جواب دیں گے. بڑے دکھ والا سوال ہے کہ وزیرستان میں جو میری اطلاعات ہیں 275 ایسے افراد شہید ہوئے ہیں جن کی عمر 4 سال سے بھی کم ہے, یعنی کم سن بچے ہیں, جس میں 3 مہینے کی عمر کا بھی بچہ شہید ہوا ہے. اب وہ کتنے بڑے دہشت گرد تھے, انہوں نے کیا کیا پلاٹ کیا تھا, یہ تو میری عقل سے باہر ہے. لیکن کیا یہ پورے 18 کروڑ عوام کے منہ پہ ایک تھپڑ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف باتیں کر لیتے ہیں لیکن ہمارے کھانے نہیں ختم ہوتے, ہماری دعوتیں نہیں ختم ہوتی؟ کیا 18 کروڑ عوام ایک باری اٹھ کے اپنے خود ساختہ لیڈر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ انف از انف, اب کوئی معصوم جان نہیں جائے گی, ہم یعنی بغیر بجلی کے رہ سکتے ہیں, بغیر پیٹرول کے رہ سکتے ہیں, بھوکے رہ لیں گے, لیکن بے عزتی اور بے غیرتی کی زندگی ہم نے نہیں گزارنی. کیا ایسا دن کبھی آ سکتا ہے شیخ صاحب؟
خواہ بھی ہے. قوم کا مورال جو ہے، قوم من حیث القوم ایک عوام حمام میں ہے، ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے، سنڈے مارکیٹ بن چکے ہیں. ہم جب تک مجھ پہ ڈرون نہیں گرے گا نا، میں ڈرون کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں گا. صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایسی بے حسی قوم میں دیکھتا ہوں، ایسی بے حسی دیکھتا ہوں کہ اگر مین روڈ پہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ پڑا، آدمی زخمی پڑا ہوا ہے، آپ یقین جانیں لوگ اس سے گزر رہے ہیں. لوگ اس وقت سمجھتے ہیں جب اس ملک میں سوچ یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر جو کچھ پڑوس میں ہو رہا ہے اس سے یہ بے خبر رہنا چاہتے ہیں. اس طرح قومیں نہیں زندہ. میں نہیں سمجھتا یہ ملک اس طرح چل سکتا ہے. دیکھیں ڈرونز تو ان کا طے ہے کہ وہ فٹ سولجرز پہ نہیں جائیں گے. افغانستان سے اگر وہ جا رہے ہیں، ان کیس وہ جا رہے ہیں، یہ بھی فیصلہ نومبر میں ہوگا. دیکھو نا، ابھی تو کرزئی کا الیکشن جو ہے وہ لڑ نہیں سکتے. وہاں کندھار والا آتا ہے یا دوسرا آتا ہے، وہ آغا آتا ہے، کون کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اور وہاں طالبان کی کیا صورتحال بنتی ہے. یہ نہ ہو کہ یہ بھی چلے جائیں اور ہم بھی پھنس جائیں. اور یقین مجھے یہی ہے کہ ہم روز پھنستے جا رہے ہیں، دلدل ہے. معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، جغرافیائی طور پہ، اور اتنے تنہا ہوتے جا رہے ہیں میرے خیال میں کہ اب ہمیں صرف اپنے انٹرسٹ ہیں. اور ہم ان ملکوں میں صرف بزنس کرنے جا رہے ہیں جہاں اب کمیشن زندہ ہے، جہاں انڈر دی ٹیبل پیسے مل رہے ہیں. اور اس ملکوں میں ہماری کوئی رابطے نہیں ہے جہاں لوگ فیئر ہیں. جو آپ کی اصولی کمیشن ہے 3%، 5%، اگر وہ آپ کو ملے وہاں آپ بزنس نہیں کریں. جہاں لمبے گپھے لگیں وہاں آپ جانا چاہتے ہیں. اور ان سے پوچھ لیں انہوں نے کیا کارروائی کی ہے، ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا پالیسی ہیں. معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آئی ایم ایف سے جو منشی صاحب نے معاہدہ کیا ہے اور جو انہوں نے ڈالر اکٹھے کر کے مہنگائی کا دور کیا ہے، اگر یہ اپنی کرنسی کو سٹیبل کر دیتے، اگر کسی ادھر اللہ دیتا یہ مولا خود ہی دیتا. سٹیبل ہو جائیں تو بڑی بات ہے. کرنسی کو کیسے سٹیبل کریں گے یہ؟ دیکھیں اگر نہیں کریں گے تو غریب تو کس حد تک آخر تک جائے گا. جی مجھے نہیں پتا، لیکن شیخ صاحب غریب فرسٹ مار رہے ٹائم ہیں. لوگوں نے مجھے فون کیا کہ ہم خودکشی کرنے کو کہ تیار ہمارے ہے. میٹر اٹھار کے لے گئے ہیں. اب خودکشی تو جی اس زندگی سے بہتر ہی ہے اس ملک میں. اب دیکھیں کوالٹی آف لائف اور لمبی زندگی، کوانٹٹی آف لائف سے کوالٹی آف لائف بہتر ہے. اب کوالٹی آف لائف کیا ہے اس ملک میں؟ ہمیں اپنے سے نیچے والا آدمی نظر ہی نہیں آ رہا. صحیح ہم کہہ بتا رہے ہیں ٹی وی پہ کہ 6 لاکھ روپے کا بیڑا خریدا گیا، 14 لاکھ روپے کے جناب علی کراچی میں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنے ناموں کی، خدا کے نام کو ساتھ لگا کے. فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے کہ یہ 20 لاکھ نوجوان جو ہیں، آپ کی جی ڈی پی اس کا مقابلے میں ہوگی؟ کبھی نہیں ہو، ان سے تو نہیں ہوگی. جی آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے وزیر خزانہ کا کہ منشی صاحب کا کہ جہاں نواز شریف جائے وہاں چل پڑتا ہے؟ اور بھائی اور رشتہ دار بھی ہیں. کیا بات ہو گئی ہے؟ پوری فیملی جاتی ہے. اگر بیگم صاحبہ جا کے 50,000 پاؤنڈ کے لوئی وٹون کے وہ جو بیگز خرید لیتی ہے تو کیا پرابلم ہے؟ کیا مذائقہ ہے؟ اب بات یہ ہے، 2 چیزیں جو میں نے پوچھنی ہے آپ سے، یعنی کہ سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا کہ پی آئی اے کی نجکاری جو ہے اس میں ایک مخصوص شخص کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. وہ مخصوص شخص کون ہے؟ میاں محمد منشا، جس کو پہلے بھی کئی دفعہ فائدہ پہنچایا گیا، اب بھی پہنچایا جا رہا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ اس کو ختم کرو، اس کو روکو. بس ایک آگے ٹکر آ گیا، خبر آ گئی، بزنس ریکارڈر نے چھاپ دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاپا کی ریٹائرمنٹ کے بعد راج کمار غلطی سے کہہ گیا، کیا ارسلان افتخار پہ بند کیسز جو ہیں کھل جائیں گے؟ دیکھیں جو آدمی، میں کسی کا نام نہیں لیتا مبشر لقمان صاحب، راج کمار کا تو لے سکتے ہیں، وہ تو جو آدمی ریٹائر ہوتا جائے گا وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوتا جائے گا. میں سب کے لیے یہ پیمانہ رکھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بلدیات کی ڈیٹ رکھی ہے 11، یعنی 2-3 دن پہلے چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ سے. کوئی ان کی نیت جو جس قسم کی یہ ہلکا بندیاں کر رہے ہیں یہ ان کے گلے پڑ جائیں گی. جس قسم کے حالات پیدا کر رہے ہیں اور جو انہوں نے میں سوری مجھے کنٹمپ میں بے شک اندر کر لے کوئی، میں نے عمران خان کو میسج یہ دیا تھا کہ بلدیاتی انتخاب پلیز دسمبر کے بعد کروانا. اگر یہی سب کچھ رہے تو تم وہی ہونا جو جنرل الیکشن میں ہوا ہے. آپ اگری کریں گے اس بات سے؟ سر جی یہ حکومت تو بہت سارے منصوبے سوچے بیٹھی ہے کہ نیا چیف آ جائے
چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس. اس کے بعد ہم فیصلے کریں گے. جو آپ نجکاریوں کی بات کی ہے ان میں وہ جرت ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے صورتحال کیا ہے. جو جہاز جہاں کھڑا ہے مبشر لقمان صاحب میں سیاست چھوڑ دوں گا, اگر یہ نجکاری پہ گئے, یہ ٹوٹے پھوٹے جو کھلونے رہ گئے نا, کن ٹوٹے قسم کے جہاز, یہ کبھی کبھی جو جوش کھا کے اڑ جاتے ہیں, یہ جو جہاز اگر یہ گئے پرائیویٹائزیشن کے لیے, نجکاری کے لیے, جو جہاز جہاں کھڑا ہے وہاں رک جائے گا, جو ٹرین جہاں کھڑی ہے وہاں رک جائے گی, اور یہ ریلوے کے مزدور شادمان سے لے کے اور مال روڈ تک, اور مال روڈ سے لے کے کیرج فیکٹری تک ایک ایسا سما ہوگا کہ ان کے بڑوں سے نہیں سنبھلے گا. انہوں نے وہ پرانے وقت دیکھے ہیں. ابھی یہ ان کی اپنی اپوزیشن ہے, یہ ساری ملی ہوئی اپوزیشن ہے. انشاءاللہ تعالی 10 محرم کے بعد شیخ رشید نکلے گا. اگر بھوکے ننگے بے روزگار نکلنا چاہتے ہیں, الیکشن کے امیدوار نہیں, الیکشن کے امیدواروں کے لیے اور لیڈر ہیں. پھر مجھے یہ سارے تانا دیتے ہیں جی کہ یہ اکیلا جرنیل ہے. انجن ایک ہی کافی ہوتا ہے, ڈبے ٹوٹے پھوٹے ساتھ چل پڑتے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان بے روزگاروں کی آواز بن کے نکلنا چاہتا ہوں جن کی اس ملک میں کوئی آواز نہیں ہے, پنشن والوں کی کوئی آواز نہیں ہے اس ملک میں, جن کے ادارے نجکاری کرنے جا رہے ہیں. یہ لوگ دوسرے چلا سکتے ہیں تو یہ لوگ نہیں چلا سکتے. کوئی اپائنٹمنٹ ایسی نہیں ہو رہی جو ان کی ذات سے وابستہ نہ ہو. کوئی بندہ ادارے میں ایسا نہیں لگ رہا. شیخ صاحب میں آتا ہوں اس بات جو پہ, ان کے ساتھ ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں بریک پہ جانے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ اگر نجکاری سے پرائیویٹائزیشن سے اتنا ہی فائدہ ہے تو پلیز فیڈرل کیبنٹ کو بھی پرائیویٹائز کر دیں اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو بھی پرائیویٹائز کر دیں. کارکردگی بہتر ہی ہو جائے گی. پولیس کو بھی پرائیویٹائز کر دیں, سب کو پرائیویٹائز کر دیں, تاکہ پرائیویٹائزیشن کا اتنا فائدہ ہے تو پھر یہ بھی ان کے بھی فائدے ہم اٹھا لیں. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. شیخ رشید ہمارے ساتھ تھے. شیخ صاحب, آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بہت ڈیمانڈ چل رہی ہے اور بہت ینگسٹرز جو ہے نا, یوتھ سوشل میڈیا کی, وہ مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں اور وہ مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں, یعنی ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ناٹ ایز این اینکر آف اے آر وائی ٹیلی ویژن, میں یہ ایز اے سٹیزن ایک بات کر رہا ہوں آپ سے کہ عمران خان, شیخ رشید احمد اور ڈاکٹر طاہر القادری, اگر یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں تو اس ملک میں واقعی کرپٹ نظام کی تبدیلی جو ہے وہ ایک صحیح طریقے سے کی جا سکتی ہے. کیا آنے والے دنوں میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تینوں لوگ اکٹھے ہو سکیں پاکستان کو بچانے کے لیے؟ ان تینوں لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, بلکہ ساری اپوزیشنوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. جو ایک نمبر کی اپوزیشن ہے, جو 2 نمبر کی ہے, اپوزیشن جو 2 نمبر کی ہے. دیکھیں میں عرض کروں, میں عمران خان صاحب سے 2 میٹنگز اس سلسلے میں کر چکا ہوں, اور مجھے اگر وقت ملا تو میں طاہر القادری صاحب سے باہر جا کے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ نہ ہو کہ لوگ نکل پڑے اور آپ کو پیچھے آنا پڑے, اور اس وقت پھر اس لوگوں کا اپنا لیڈر ہوگا, ایک ینگ ریولیوشنری لیڈر ہوگا, 30 35 38 40 سالہ, اور نکلے قوم اس کے پیچھے, ہم پیچھے ان کے نکلنے کے لیے تیار ہوں گے. شیخ رشید ذہنی طور پر تیار ہے کہ 10 محرم کو نکلے گا. میرے لیے اعزاز ہوگا کہ میں عمران خان اور طاہر القادری کے پیچھے نکلوں. شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان کا نوجوان جو ہے اپنا حق, اپنا ملک کس طرح قبضے سے چھڑائے؟ جیسا پلاٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے, سب کو ہوتا ہے, لگتا ہے یہ اس ملک پہ قبضہ ہو گیا صہیونی طاقتوں کا, ہم کس طرح سے اپنا ملک واپس لیں؟ بجی یا ماریں یا مر جائیں, یہ مافیا بہت سٹرانگ ہو چکا ہے. دیکھیں ہر ادارے پہ لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے, سارے ہی ادارے تباہ ہو گئے. میں پہلی دفعہ مبشر لقمان صاحب آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے میری رائے نہیں تھی. میں تنہائی میں سوچ سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہر ادارے کی ایبلٹی اور کوالٹی ڈیمیج ہو گئی ہے, کیونکہ لیڈرشپ جو ہے اس ادارے کی وہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا. اس کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی اس سطح کی نہیں رہی, عمومی قسم کی ہو گئی ہے, ایوریج ہو گئی ہے. جو ایکسٹرا آرڈینری لیڈرشپ کے لوگ ہیں وہ نایاب ہیں, وہ کامیاب ہیں, اور وہ لوگ آگے لائے جا رہے ہیں جو اس ملک میں شخصی حکمرانی, جمہوریت کے امبریلے نیچے اگنے والے ڈکٹیٹروں کی سوچوں کو تحفظ دے رہے ہیں. قوم ساری دھوپ میں ہے اور ان ڈکٹیٹروں کے لیے چھاؤں کے ماحول پیدا کیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. مجھے امید ہے, میں نے آپ کو کہا کہ فروری تک یہ پھل پکے گا. یہ لوگ نہیں دے سکتے بل,
ان کے ذہن میں خمار ہے. ان کو ایک نظام جو یہ دیکھ کے آئے ہیں 10-12 سال تک، جس میں آدمی اشارہ کرتا ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے، نہ وہ اس قابل ہے، نہ ان میں صلاحیت ہے، نہ ان کا کوئی ہوم ورک ہے. میں ذمہ داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلیاں غریب کے لیے کچھ ڈلیور نہیں. وہ خود دیکھ رہی ہیں، جس میں وزیر ہی نہیں آتا جواب دینے. آپ مبشر لقمان صاحب دیکھیں، میں نے اس دفعہ سوال نہیں ڈالا. آج بھی میں قومی اسمبلی گیا تھا، میں نے کہا دیکھوں کیا صورت حال ہے. انہوں نے کہا شیخ صاحب، میں نے کہا جس سوال کا جواب ہی نہیں آنا. دیکھیں اسمبلی میں سپیکر کا ایک ہی کام ہے، مجھے اٹھا کے اس سیٹ سے اس پہ کر دے، اس سے اس پہ کر دے، تاکہ میری آواز سنی نہ جا سکے. کیا ہے وہ ڈیبیٹنگ کلب ہے. اتنا پیسہ آمزہ ہے. اب میں یہ کوئی کہوں گا تو لوگ کہیں گے میں جمہوریت کے خلاف نہیں بات کرتا. یہ ملک جمہوریت اغوا ہو گئی ہے بالرضا سے. اس رضا میں عوام بھی شامل تھے. یہ اغوا بالرضا ہوا ہے، اغوا بالجبر نہیں ہوا. اور اس دھاندلی میں اغوا بالرضا اس لیے کہتا ہوں کہ فضل الرحمان نے کہا کہ دھاندلا ہوا ہے. آصف زرداری نے کہا کہ راجن پور پہ لٹ گئی ہماری ساری جمہوریت. عمران خان نے کہا جناب ہم الیکشن مانتے ہیں، ریگنگ کو نہیں مانتے. کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس نے تھو نہیں کی اس الیکشن کے رزلٹ پہ اور اس کو دھاندی. لیکن سارے اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اس کو اس الیکشن کو تسلیم کر رہے ہیں. بلکہ کئی لوگوں نے فونوں میں مبارکبادیں ٹکائی، جاتی عمرہ میں مبارک ہو، قلعہ دوارکا آپ نے فتح کر لیا اور 2 وزارتیں آپ نے لے لی ہیں، 2 ووٹیں آپ نے لے لی ہیں. رزلٹ کیا ہے جی؟ ابھی تک بین لگی ہے 5 مہینے سے سرکاری نوکریوں پہ. کلرک کی نوکری نکلے گی، اسسٹنٹ کی نکلے گی، ڈائریکٹر اور جو کمپنی کے ہیڈ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں 80 سال کا بھی. یہ نوا فیشن آیا ہے اس ملک میں. نواز شریف کے دور میں ایک نیا فیشن آیا کہ سینئر سٹیزن اوور 80s آر مور اٹریکٹیو دین ینگ کراؤڈ آف 30 to 50. کچھ کر نہیں سکتے نا، پیمپر پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، لارج سائز پیمپر بس. ہاں تو کر نہیں سکتے نا کوئی. یہ ایک نیا ماحول بنا نواز شریف کی حکومت کا کہ 80 سال سے اوپر والا اور تعلیم بالغان کا ہیڈ ہے، وہ صدر ہوگا، وہ فارن منسٹر ہوگا، وہ الیکشن کمیشن ہوگا، وہ اور جتنے نئے ہیڈ آ رہے ہیں اداروں کے ان کو کہا عمر کی کوئی حد نہیں، قبر میں لاتے ہوں تب بھی قبول ہے. سانس چلنا چاہیے بس. اگر سانس چل رہا ہے تو آپ ٹھیک ہے، کیونکہ فیصلہ تو ایک شخص کا ہے نا سر جی، فیصلہ ایک شخص کا ہے. اگر اس ایک شخص کا بس چلے، کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ایک شخص کا بس چلے تو وہ چیئرمین CBR بھی خود بن جائے، وہ چیف جسٹس بھی خود بن جائے، وہ ان اے وے ابھی بھی وہی ہے، ان اے وے ابھی بھی وہ سب کچھ ہی خود بن جائے. ان اے وے شیخ صاحب ان اے وے ابھی بھی وہی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. شیخ رشید احمد تھے. جانے سے پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو پرومو دکھانا چاہتا ہوں ڈرون اٹیکس کے اوپر اس ڈاکیومنٹری کا جس کی ایگزیکٹو پروڈیوسر جمائمہ خان ہے. اور یہ تمام پاکستانیوں کے لیے اب لمحہ فکری ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے غیر ملکی جو ہیں، جو پاکستانی نہیں ہیں، جن کا یہاں پہ سٹیکس بھی نہیں ہے، وہ اتنی شدت سے اب سمجھ رہے ہیں کہ ڈرونز غلط اور غیر انسانی اور انسانیت سوچ سلوک ہے، تو ہم کیوں نہیں اس پہ اکٹھے ہو رہے. واچ دس اینڈ انٹل منڈے. اللہ حافظ. اور یاد رکھیے گا کہ منڈے کو عمران خان چیئرمین تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں پہ. دا ښځینه خو دهشتګر نه دی، دی به وجود چې د میږ اغوند سیک چاته نه رسوي. 175 children had already been murdered by US drone strikes in Pakistan. One of the things we heard from several people is that they didn't know what America was before drones. And now what they know of America is drones and terror. 6 seconds before missile impact, something runs around the building. I believe there was a child killed.